بسم اللہ الرحمن وکل حادث مسبوق بشرط سبق حادث آخر لأن الحرکات المحدثہ اما ان توجد دائما او بعد حدوث حادث آخر۔ سنو، یہ اہم مسئلہ ہے اور یہ صحیح ہے کہ ہر حادث، خواہ وہ حرکت ہو یا وضع ہو یا استعداد ہو یا کوئی بھی شے ہو، جتنی بھی چیزیں حادث ہیں، کوئی بھی شے ہو دوسرے حادث سے مسبوق ہوتا ہے۔ دوسرے حادث سے مسبوق یعنی ایک ہوگا اور وہ ختم ہوگا تب دوسرا ہوگا، یعنی کسی بھی چیز کو آپ اول الحوادث نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا ہے، بلکہ ایک آیا گیا، حرکت مثال کے طور پر یہاں سے یہاں تک حرکت ہوئی، ختم ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، کچھ بھی ہو، اس میں سے کون سی پہلی حرکت ہوگی؟ ہر حرکت پہلی ہو جائے گی اور حرکت کوئی پہلی نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا حادث نہیں ہے جس کو اول الحوادث کہا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اسی کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ یہاں کوئی ایسا حادث ہو ہی نہیں سکتا جو اول الحوادث ہو، اس لیے کہ جو بھی حوادث ہیں یا تو وہ سب دائمی طور پر موجود ہوں گے، دلیل، یا تو سارے کے سارے حوادث دائمی طور پر موجود ہوں گے، یا لکھا ہے دائمی طور سے موجود نہ ہوں گے۔ دائمی طور سے موجود نہ ہوں گے، بلکہ کس طور پر ہوں گے؟ ان کا وجود اب اس طرح ہوگا کہ ہر حادث کا حدوث دوسرے حادث کے حدوث کے بعد ہوگا۔ ایک حادث کا حدوث ہوا، وہ ختم، اب اس کے بعد دوسرا حادث حدوث ہو رہا ہے، وہ ختم، پھر تیسرا حادث حدوث میں آ رہا ہے۔ پہلی والی صورت باطل، یعنی تمام حوادث دائمی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ حدوث کا کیا ہونا لازم آئے گا؟ حوادث کا دائمی ہونا لازم آئے گا، اور کوئی بھی حادث دائمی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حادث دائمی کا مخالف۔ اب دوسری والی صورت رہی، اب کون سی رہی؟ دوسری صورت۔ تو دوسری صورت یعنی ایک حادث کے حدوث کے بعد دوسرا حادث ہوگا، تو اب یہ جو پائے جائیں گے یا تو اجتماعی طور پر پائے جائیں گے یا یکے بعد دیگرے پائے جائیں گے۔ اجتماعی طور پر ایک ہوا، اس کے بعد دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، پھر چوتھا ہو گیا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ یا تو اس طرح ہوں گے یا اس طرح ہوں گے، یکے بعد دیگرے، متعاقبتاً جسے کہتے ہیں۔ ایک ہوا، ہو کر ختم ہوا، قدم، ہمارا قدم، پہلا قدم اٹھا، جب وہ ختم ہوا تب دوسرا قدم، دوسرا قدم ختم ہوا، تیسرا قدم۔ یہ صورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلی صورت محال ہے، یعنی حوادث کا اجتماع ایسے ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ غیر متناہی حوادث کا اجتماع لازم آئے گا۔ تو دوسری والی صورت کیا ہے؟ متعین، یعنی حوادث کس طرح پائے جائیں گے؟ یکے بعد دیگرے، متعاقبتاً، یعنی کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کو پہلا حادث کہا جا سکے، کوئی ان میں سے ایسا نہیں بن سکتا۔ ہر حادث دوسرے حادث کے سے مسبوق ہوگا، اس لیے کہ حرکات محدثہ یا تو دائمی طور پر پائی جائیں گی یا دوسرے حادث کے حدوث کے بعد۔ لا سبیل الی الاول والا لازم دوام الحوادث فہذہ الحوادث، اب جب پائے جائیں گے، پہلی والی صورت باطل ہو گئی۔ فہذہ الحوادث اما ان توجد علی سبیل الاجتماع او علی التعاقب، اب یا تو یہ اجتماعی طور پر پائے جائیں گے یا تعاقب کے طور پر۔ لا سبیل الی الاول، پہلے کی کوئی صورت نہیں، یعنی اجتماعی طور پر پائے جائیں۔ وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع امور لها ترتب فی الوجود بلا نہایہ، تو غیر متناہی امور کا مرتبے میں اجتماع لازم آئے گا، یعنی غیر متناہی چیزوں کا ترتیب کے ساتھ مرتب طور پر وجود لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، یعنی غیر متناہی چیزیں مرتبے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پائی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وَهُوَ محال۔ اب بچی کون سی صورت؟ تعاقب والی، ایک ہوا، وہ ختم ہوا، پھر دوسرا ہوا، وہ ختم ہوا، تیسرا ہوا، یہی والی صورت بچی اور یہی ہوگی۔ فَقَبْلَ كُلِّ حَرْكَةٍ حَرْكَةٌ، تو ہر حرکت سے پہلے ایک حرکت ہے اور ہر حادث سے پہلے ایک حادث ہے۔ لا الہ اول، ان میں سے کوئی پہلا نہیں، ہر حرکت سے پہلے حرکت اور ہر حادث سے پہلے حادث ہے، لہذا اس میں سے کسی کو بھی اول حوادث
نہیں کہا جا سکتا۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اعتراض یہ جو آپ نے کہا کہ امور غیر متناہیہ مرتبہ کا نفس الامر میں موجود ہونا بالفعل محال ہے، یہ اوپر پڑا نا، لزم اجتماع امور لہا ترتب فی الوجود بلا نہایہ، امور غیر متناہیہ مرتبہ کا وجود بالفعل محال ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ فَإِنْ قِيلَ، تو اب اگر اس پر یہ اعتراض کیا گیا، لِمَ قُلْتُمْ، آپ نے یہ کیسے کہا إِنَّهُ يَسْتَحِيلُ تَرَتُّبُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، کہ غیر متناہی مرتبہ کا موجود ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ برہان تطبیق سے باطل ہے، یعنی اگر امور غیر متناہیہ مرتبہ کا وجود بالفعل نفس الامر میں ہو تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اب اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کو مٹاؤ تو ذرا، چاک دو مجھے، چاک تھا یہاں، کدھر چلا گیا؟ پڑا ہوا لا، چاک دے دو، اسے مٹا دو، ایک برہان تطبیق کے لیے وہ لگانا پڑے، بس ایک سائڈ سے کر دو۔ دیکھو سنو، کہتے ہیں کہ اگر امور غیر متناہیہ مرتبہ کا وجود بالفعل نفس الامر میں ہو تو ہم مبدأ معین سے ایک سلسلہ غیر متناہی تک فرض کریں گے، یعنی مثال کے طور پر یہ مبدأ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے ایک سلسلہ غیر متناہی کے لیے کھینچ دیا، سیدھا ایک کھینچا، اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایک اور اس سے ایک درجہ پہلے سے، ٹھیک ہے، اس کے ایک درجہ پہلے سے دوسرا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہو گیا ایک درجہ پہلے، اب ہو گیا یہ، اب یہ غیر متناہی جا رہا ہے، یوں سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ اب ان میں جز ہیں دونوں میں، یہاں سے شروع اس کا پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اسی طرح بنتے چلے جائیں، اور اس کے یہاں سے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اسی طرح اس کے بنتے چلے جائیں۔ اب یہ ہوگا، دیکھو اب سنو پھر سے، ہم ایک مبدأ معین سے ایک سلسلہ غیر متناہی تک فرض کرتے ہیں اور اس سے ایک درجہ پہلے دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور دونوں سلسلوں میں اب تطبیق دیں گے۔ کس طرح؟ اس طور سے کہ پہلے سلسلے کا جزو اول کے مقابل میں دوسرے سلسلے کا جزو اول ہو، پہلے سلسلے کے جزو اول میں دوسرے سلسلے کا جزو اول ہو۔ اصل میں یہ الٹا ہو گیا، ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، سیدھا سیدھا مبدا ہم نیچے رکھیں گے، یہ پہلا والا ہوا، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہوا، اور دوسرا ایک سلسلہ نیچے، ٹھیک ہے، اب سیدھا ہوا اس طرح اردو کے اعتبار سے۔ اب ہر ایک کے جز کے برابر میں دوسرے کے جز کو لگائیں گے، تو میں نے مثال کے طور پر اس کا پہلا جز یہ ہوا، تو اس کا کہاں ہوگا؟ یہاں، اس کے جز کے مقابل ہم نے اس کو کیا، اس کے جز کے مقابل دوسرا جز اس کا یہاں ہے تو اس کا یہاں ہوگا، یہ کیا، اب اسی طرح چلتا رہے گا، ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اس طرح تطبیق ہوتی رہے۔ اب یہ تطبیق کا سلسلہ یا تو غیر نہایت تک جاری رہے گا، غیر متناہی جاری رہے گا، یا یہ سلسلہ رکے گا۔ اگر غیر متناہی تک جائے گا تو دونوں کا برابر ہونا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ یہ بھی غیر متناہی تک اور یہ بھی، حالانکہ جو کم ہے وہ کم ہونا چاہیے اور جو زیادہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اس میں سے ناقص ہے، دوسرا کامل ہے، تو ناقص اور کامل دونوں کا کیا ہونا؟ برابر ہونا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ اگر غیر متناہی تک جائے گا تو دونوں سلسلوں کا برابر لازم ہونا لازم آئے گا، جبکہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ زائد ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ناقص ہے، تو اس صورت میں زائد اور ناقص کا برابر ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر نہیں جاتا ہے، اگر سلسلہ غیر متناہی تک نہ جائے تو پھر ان کا دونوں کا متناہی ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک سلسلہ متناہی ہے، ایک سلسلہ کیا ہے؟ متناہی، جو تھوڑا سا ہے۔ متناہی ہونا اس وجہ سے اب لازم آئے گا کہ تطبیق اس وجہ سے رکے گی کہ دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ متناہی ہے، کم ہے کہ نہیں؟ جو کم ہے اس کو متناہی مان لیا انہوں نے، دوسرا سلسلہ متناہی ہو گیا، اور جو متناہی پر تھوڑا ہی سا بڑا ہو
وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی متناہی ہوتا ہے. جو کسی متناہی پر تھوڑا سا زائد ہو وہ بھی کیا ہوگا؟ متناہی ہوگا. تو دونوں کا کیا ہونا لازم آئے گا؟ حالانکہ فرض کیا کیا گیا ہے؟ غیر متناہی فرض کیا گیا تھا نا. تو اب یا تو یہ سلسلہ اگر جائے گا تو دونوں کا ناقص اور کامل دونوں کا برابر ہونا لازم آئے گا اور دونوں کا برابر ہونا محال. اور اگر رکے گا تو چونکہ یہ والا متناہی ہے کم ہے اور جب یہ متناہی ہے تو اس پر جو ایک درجہ زائد ہو وہ بھی کیا ہوگا؟ متناہی ہوگا. اور دونوں کو حالانکہ فرض کیا کیا گیا ہے؟ غیر متناہی فرض کیا گیا. سمجھ گیا؟ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں برہان تطبیق. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ غیر متناہی امور مرتبہ کا وجود میں بالفعل پایا جانا محال ہے. تو یہ مرتبہ والی صورت تھی نا، ترتیب لگا رہے تھے آپ. لأن اذا اخذنا جملتين احداهما من مبدأ معين الى غیر النہایہ، اس لیے کہ جب ہم دو جملوں کو ایک مبدأ معین سے غیر متناہی شروع کریں، ایک کو ان میں سے واخرى مما قبلہ بمرتبۃ واحدہ، اور ان میں سے دوسرا صرف ایک مرتبے میں زائد، واطبقنا الثانیہ علی الاولی، اور اب دوسرے کو پہلے والے پر تطبیق دیں، بأن یقابل الجزء الاول من الجملہ الثانیہ بالجزء الاول من الاولی، اس طور پر کہ پہلے جزء ثانیہ کا پہلا جز یعنی دوسرے والے جملے کا پہلا جز بأن یقابل الجزء الاول من الجملۃ الثانیہ، دوسرے والے جملے کا پہلا جز اور پہلے والے کا پہلا جز یعنی برابر برابر، وبالثانی بالثانی، اور دوسرے سے دوسرے کو، وہلم جرا، اور اسی طرح بھی سلسلہ چلتا رہے. فإما ان تطابقا الی غیر النہایہ او تنقطع الثانیہ، کہتے ہیں اب یا تو یہ سلسلہ غیر متناہی تک جائے گا یا دوسرا کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. لا سبیل الی الاول والا لکان الزائد مثل الناقص، ورنہ تو زائد ناقص کی طرح ہو جائے گا عدد احاد میں، اجزاء میں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ خلاف مفروض ہے. فیلزم الانقطاع، تو انقطاع ضروری ہے. فتکون الجملۃ الثانیہ متناہیۃ، تو دوسرا جملہ متناہی ہوگا. والاولی زائدۃ علیہا بعدد متناہ، اور دوسرا والا بھی پہلا بھی اس پر صرف ایک عدد میں زائد ہے. والزائد علی المتناہی بعدد متناہ یجب ان یکون متناہیا، اور جو کسی متناہی پر ایک عدد میں زائد ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ متناہی ہوتا ہے. حالانکہ فرض دونوں کو کیا کیا گیا تھا؟ غیر متناہی فرض کیا. لہذا امور غیر متناہیہ مرتبہ کا وجود بالفعل کیا ہے؟ محال ہے، نہیں ہو سکتا. بس چلو اب بس دوسری دنیا کی باتیں رہ گئی ہیں.